السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے، کیونکہ ہماری زندگی کے ایک لمحے کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں کب موت آواز دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قریب اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ مجھے اور آپ کو بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں بھر لیں۔ چلیے، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے قریب رمضان آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان اگر ہمارے قریب آ رہا ہے تو ہمیں رمضان کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم کسی بھی کام کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ جیسے سمجھ لیجئے کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ضروریات کی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ سفر میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اسی طرح طلباء و طالبات جب ان کے امتحانات قریب آتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی میں اضافہ کرتے ہیں، دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ان کا رزلٹ اچھا آ جائے۔ اسی طرح اگر رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری کریں۔ چلیے، رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے ظاہری پاکیزگی، دوسرا ہے اندرونی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد ہے گھر کو صاف کرنا، بستر صاف کرنا، فرش صاف کرنا، جانماز صاف کرنا، نماز پڑھنے کی جگہوں کو صاف کرنا وغیرہ۔ اندرونی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ سے صاف کریں، اپنی زبان کو چغل غیبت سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے بچائیں، اپنے کانوں کو برے گانے سننے سے بچائیں، تاکہ جب رمضان کے قریب یعنی ہمیں رمضان میں جب ہم داخل ہو جائیں تو ہمیں یہ تمام برائیاں چھوڑنا ہم پر مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم ان تمام برائیوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس مہینے میں قید کر رکھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم گناہوں کے عادی ہوتے ہیں۔ چلیے، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی چلوں، اسے غور سے دیکھنا۔ یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ نظر نہیں آ رہا، سامان پیک کر رہا ہوں۔ خیر ہو گئی؟ ابے مجھ سے بڑا ابلیس تو ہے، یاد نہیں ہے رمضان آ رہا ہے، قید ہو رہا ہوں مہینے کے لیے۔ ارشد بیٹا، نماز پڑھ لی؟ جھوٹ بول۔ جی پڑھ لی ہے۔ پکی بات ہے؟ بدتمیزی کر۔ بتا دوں رہا ہوں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ٹھیک ہے تمیز سے، میں مسجد جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ جی کر رہا ہوں۔ کیا خاموشی کر کے بیٹھا ہے؟ لگا کوئی ڈانس وانس، کوئی آئٹم سانگ لگا۔ دفعہ کر اسے، مجھے یہ بتا، مطلب کل سے جا رہے ہیں تو پارٹی بند؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو کہہ دوں تک، مجھے نہیں پتا۔ یار اچھا ہے، تو نہیں ہوگا تو شاید میں بھی نیک ہو جاؤں گا۔ ابے مجھ سے بڑا شیطان تو ہے، اب الٹا مجھے تیرے وسوسے آتے ہیں، اب مجھ پہ نہ ڈال اپنے الٹے کاموں کا ذمہ۔ اچھا، قید کا وقت آ رہا ہے تو اب ڈر لگ رہا ہے؟ تو ہی تو کرواتا ہے سارے گناہ مجھ سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل سے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی گالیاں دیتا ہے اور کتنے جھوٹ بولتا ہے، سب پتہ لگ جائے گا۔ پتہ چلا، شیطان کو انسانوں پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ ہم اس کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم اس کے راستے کے عادی ہیں، ہم اس کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہم کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ ہم اس کو یہ چیلنج کرنا چاہیے کہ جب تو آزاد ہو کر آئے گا، جب تو قید سے رہا ہو کر آئے گا، تب ہمیں تیرے راستے پر نہیں پائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں اور آپ جب وہ آزاد ہو کر آئے گا تو ہم اس کے راستے پر نہیں ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔